بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا، ماتحت عملہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے پوچھا سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی اور بدمعاشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی وہ نووارد عورت جب ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور وہ جب ہوش میں آ گئی اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا نے تو مجھے بہانے ہی بہانے سے اس جگہ لے آئی۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سید ہوں، میرے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، اور خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا، اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر عاقبت کی خیر چاہتے ہو، مکرمہ و معظمہ خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میری اس بات سے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود ہی تنہائی ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کو کسی صورت اس امر شرعی کی اجازت نہ دوں گا، لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا، اور اسی آشنا میں ایک شخص جو اس سیدہ کی کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر جو حملہ وار ہوا، میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکالا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا جاؤ، تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حجت اللہ علی العالمین، صفحہ نمبر 813۔ سبق: ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک و بد آدمی اور ہر نیک و بد عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ و ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس قسم کی دینی معلومات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔